ایک ٹک ٹاکر ہے یہاں پہ کافی پاپولر ہے رجب بٹ, ان پہ کوئی 295C کا مقدمہ درج ہوا ہے, ان کے خلاف کوئی جلوس وغیرہ بھی نکلے, اس سے پہلے کوئی کرسچن مذہب کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی گفتگو کی, لوز ٹاک کی کرسچن کمیونٹی پہ, اس نے کرسچن کمیونٹی نے احتجاج کیا. اب 295C کے مرتکب ہوئے ہیں, FIR درج ہوئی ہے, کس حد تک صداقت ہے, کس حد تک الزام ہے, یہ تو انویسٹیگیشن میں پتہ چلے گا. مگر ان صاحب نے ابھی فوری طور پہ وہ ملک سے باہر چلے گئے اور حرم شریف میں کھڑے ہو کے خانہ کعبہ میں انہوں نے معافی مانگی کہ میں نے جو ہے نا وہ نادانستہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا, یعنی کہ اعتراف تو انہوں نے کیا اور اس کے ساتھ ہی معافی مانگی. ان کی معافی کی اب کیا حیثیت ہے, اور جو وہ خود سے وہ مانگ رہے ہیں, اور کون کس کے پاس یہ اختیار ہے انہیں معاف کرنے کا جب FIR بھی درج ہو گئی ہے؟ سمپل سی ہے, میں زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کرتا. 295C کا مقدمہ ہو یا کوئی بھی قانون ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئے گی تو پھر وہ ایک ہی یارڈ اسٹک ہے جس پہ مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلمانوں کو بھی میجر کیا جائے گا. اور آسان سی بات ہے کہ اگر آپ سے دانستہ طور پہ کوئی ایسا قانون ٹوٹا ہے تو وہ پاکستان کے قانون میں اس کی کوئی توبہ طلبی تو ہے کوئی نہیں. آپ نے پاکستان کے اندر ہیں تو پاکستان کے قانون کے اندر ہی آئیں گے نا آپ پھر. تو آپ حرم جا کے آپ بے شک توبہ کریں, اللہ کے یہاں انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہوگی. کون نہیں چاہتا کہ اس کی توبہ قبول ہو, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے. مگر قانون جو ہے اس کو آپ اس کو کھیل نہیں سکتے اس کے ساتھ. اس طریقے سے اگر ہر بندہ یہ کہہ رہے میں نے کیونکہ قرآن پاک میں تو ہر گناہ کی توبہ ہے, کون سا گناہ ایسا ہے جو اللہ نے کہا میں توبہ نہیں قبول کروں گا؟ 100 قتل کرنے والے کی بھی توبہ ہے. تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو جج کریں بندے کو, اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرے, اس نے توبہ کر لی, اللہ اس کو پاک کرے گا. مگر عمر الخطاب رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے کو کوڑے عمر الخطاب نے خود لگوائے تھے, حالانکہ مصر میں کوڑے لگ چکے تھے, مگر عمر الخطاب نے کہا تھا ایسے قانون نہیں فالو ہوتا, آپ پرسنل کیپیسٹی کے اندر نہیں آپ قانون فالو کر سکتے. سو بالکل اسی طریقے سے پاکستان کا ایک قانون ہے. میں تو جب آسیہ مسیح کا کیس ہو رہا تھا تب سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آسیہ مسیح اگر بالکل ناٹ گلٹی تھی, اس نے نہیں کیا تھا, تو اس بابا جی کو 295C کی سزا دینی چاہیے تھی, مسلمان بابا جی کو, جس نے پورا کا پورا ماڈل کے ساتھ بیٹھ کے وہ توہین رسالت کا پورا متن لکھوایا تھا. جھوٹ بول رہا تھا نا وہ, تو کسی ایک کو تو سزا ملنی چاہیے تھی. میں غیر مسلموں کی سزا کے حق میں نہیں ہوں کہ دین دیکھ کے ہم سزائیں دیں گے, ہم قانون دیکھ کے سزائیں دیں گے کہ اگر وہ مسلمان سے بھی ہوتی ہے یا غیر مسلم سے بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بات آئے گی تو پھر کوئی کمپرومائز نہیں. باقی یہ قوانین ہیں, پہلی بات میرے خیال میں پتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کس قسم کی گستاخی ہوئی ہے. اگر کوئی گستاخی ہوئی ہے, میں پچھلے تقریباً 23 منٹ سے اسی سوال کو بار بار ریپیٹ ہوتے دیکھ رہا ہوں, اور ایک ہی سوال کر رہا ہوں کہ مجھے بتا دیجئے کہ کہاں انہوں نے گستاخی رسول کی ہے کہ آپ نے انووک کی 295C. بشرا بیٹھی ہوئی ہیں, نعیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں FIR کا بھی کہہ رہے ہیں. ایک شخص ہمیں گائیڈ کر دیں, کوئی فون کر کے ہمارے پروڈیوسر بتا دیں کہ یہ گستاخی رسول ہوئی ہے. 295C کی سزا موت ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. یہ قتل سے بھی زیادہ ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کسی کا جرم جانے بغیر, اس کے بارے میں تحقیق کیے بغیر, بلا تحقیق لے اڑتے ہیں بات کو. بہتان اور غلط الزام لگانے والوں کے بھی اسلام میں سزا ہے. اپنا جوش اتنا نہ بڑھائیے کہ ہر قسم کی ہوش آپ کی اڑ جائے. بشرا ساتھ میری بیٹھی ہیں. بشرا مجھے بتائیے, آپ نے سنا ہے اتنے دنوں میں کہ کہاں گستاخی رسول ہوئی ہے؟ سر ابھی میں نے کیس اسٹڈی نہیں کیا, میں اگر FIR کی اسکرین پر آتی میں پڑھ لیتی تو اس کے بعد اپنی کوئی اوپینین دے سکتی ہوں, اس سے پہلے نہیں دے سکتی. مجھے اجازت دیں. جی ساحل صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی سر مجھے اجازت دیجیے, مجھے بتائیے گا کہ میری آواز آ رہی ہے تو. جی آ رہی ہے, جی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی بندے نے توہین رسالت کی ہے کہ نہیں کیا, وہ تو تفتیشی افسر عدالتیں چیک کر لیں گی. میں نے کب کہا کہ اس نے کی ہے؟ میں نے آپ کو قانون کا بتایا ہے. ایک قانون جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں جیج کرنا چاہیے کہ ایک بندے نے توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توبہ بھی قبول کرے. اگر اس سے گناہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو باعزت بری کرے. مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس نے کی ہے کہ نہیں. میں آپ کو قانون کا آپ کو بتایا, میں کیوں کسی بندے کے بارے میں ایسی بات کروں گا. جب نعیم صاحب نے یہ سوال کیا ہے, اس کی نص کو پکڑیں. وہ نص وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ is there an exclusion in this law or should there be? Well, I think there should be no exclusion in any law. یہ تو لا بنانے کی روح کے خلاف ہے کہ ہم لا بھی بنائیں, اس کی ایکسکلوژن بھی بنائیں نا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ رجب بٹ صاحب ہوں, اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو انشاءاللہ وہ باعزت بری ہوں گے. بائی دا وے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں آپ بتائیں کتنے بندوں کو 295C کے اوپر پھانسی ہوئی ہے؟ ابھی تک تو 0 ہے. ٹھیک ہے, اس لیے قانون کو پہلے قانون کے اوپر بحث کر لینی چاہیے, بعد میں قانون توڑنے والے یا قانون جوڑنے والے کے اوپر بحث کرتے رہیں گے. وہ تو میرا کام بھی نہیں ہے, وہ تو عدالتیں اسی لیے کھلی ہوئی.